الحمدللہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ گرامی قدر عزیز طلبہ و طالبات، آج کے درس میں انشاءاللہ آخرت پر ایمان کے بہت سارے مسائل میں سے ایک اہم مسئلے حوض اور میزان سے متعلق گفتگو کریں گے۔ حوض اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جانے والا وہ عظیم حوض ہے کہ قیامت کے دن جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سیراب ہوگی۔ اس حوض کی صفت میں یہ بات آئی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا ہوگا، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہوگی، اور وہ انتہائی وسیع اور کشادہ ہوگا۔ اس کی لمبائی اور چوڑائی یکساں ہوگی، اس کا ہر کنارہ اس قدر وسیع ہوگا کہ ایک مہینے کی مسافت کی وسعت اسے حاصل ہوگی۔ اس میں جنت کے دریا سے پانی برابر آتا رہے گا۔ اس کے اندر 2 پرنالے ہوں گے جس سے جنت کے دریا کا پانی اس حوض میں آتا رہے گا۔ ایک پرنالہ سونے کا ہوگا اور دوسرا پرنالہ چاندی کا ہوگا، اور لوگوں کی سیرابی کے لیے اس میں جو پیالے رکھے جائیں گے ان کی تعداد آسمان کے تاروں کی طرح ہوگی۔ حوض اور اس کے برحق ہونے کا ثبوت بہت ساری احادیث میں ہے، یہاں تک کہ بعض محقق اہل علم یہ کہتے ہیں کہ حوض کی احادیث تواتر کی حد کو پہنچتی ہیں۔ حوض کی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 30 سے زیادہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے۔ ان میں سے انس رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے حوض کی مقدار اسی طرح ہوگی جس طرح ایلا اور یمن کی بستی صنعاء کے درمیان ہے۔ یمن کا صنعاء جو عرب کے جنوب میں پڑتا ہے، اور ایلا ملک شام کی بستی جو عرب کے شمال میں پڑتا ہے۔ اتنی طویل مسافت اس حوض کی ہوگی، اتنا بڑا حوض ہوگا، اور اس میں جو پیالے ہوں گے وہ آسمان کے تاروں کی مقدار میں ہوں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں 6580 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2303 نمبر پر ہے۔ اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حوضی مسیرۃ شہر، کہ میرے حوض کی وسعت 1 مہینے کے مسافت کے برابر ہوگی، اور اس کے سارے کونے یکساں ہوں گے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کی خوشبو مشک سے زیادہ پاکیزہ، اور اس میں پیالے آسمان کے تاروں کی طرح ہوں گے۔ من یشرب منہا فلا یظمأ ابدا، جو شخص اس حوض سے ایک بار پی لے گا پھر وہ کبھی
پیاسا نہیں ہوگا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں 6579 نمبر پر اور صحیح مسلم میں 2292 نمبر پر موجود ہے۔ اور یہ حوض کوثر، یہ حوض میدان محشر میں ہوگا اور جنت کے دریائے کوثر سے اس میں پانی برابر آ رہا ہوگا۔ دریائے کوثر وہ دریا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جس سلسلے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دریائے کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے۔ اہل علم اس بات میں مختلف ہیں کہ میزان اور حوض میں سے کون پہلے ہے؟ کیا پہلے حوض پر سے گزر ہوگا، اس کے بعد پھر عدل کا ترازو رکھا جائے گا، یا پہلے میزان عدل ہوگا پھر حوض میں سیرابی ہوگی؟ صحیح بات یہ ہے کہ حوض پہلے ہے، جیسا کہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ معنی کا بھی یہی تقاضا ہے، کیونکہ لوگ جب اپنی قبروں سے نکلیں گے تو وہ پیاسے ہوں گے، پانی کی تلاش میں ہوں گے، اس موقع پر حوض رہے گا اور اس کے بعد میں پھر میزان عدل کی طرف جائیں گے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ آج کے درس میں انشاءاللہ حوض اور میزان سے متعلق گفتگو ہوگی۔ حوض سے متعلق گفتگو ہو گئی۔ میزان وہ چیز ہے کہ جس کے متعلق آخرت کے واقعات میں ذکر آیا ہے۔ میزان کے معنی ہوتا ہے ترازو، میزان عدل یعنی انصاف کا ترازو۔ یہ ایک حقیقی میزان ہوگا جس کا ایک کانٹا ہوگا اور جس کے 2 پلے ہوں گے، اور اس میں بندوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، اور 1 ذرہ نیکی یا 1 ذرہ برائی کی وجہ سے یہ میزان متاثر ہوگا۔ یعنی اگر 1 ذرہ برائی رکھی گئی بلائی کے پلے میں تو اس کا اثر ظاہر ہوگا، اور 1 ذرہ نیکی بھی اگر نیکی کے پلے میں رکھی گئی تو اس کا بھی اثر کانٹے پر ظاہر ہوگا۔ ایک طرف کانٹا جھک جائے گا، جس طرف نیکی یا برائی رکھی جائے گی تو پوری طرح سے واضح ہوگا۔ کتاب و سنت میں بہت سارے مقامات پر اس میزان کا ذکر ہے۔ قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اور ہم عدل کا میزان، انصاف کا ترازو قیامت کے دن رکھیں گے، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے سورہ قاریہ میں اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس شخص کا نیکیوں کا ترازو وزنی ہو جائے گا تو وہ پسندیدہ زندگی گزارے گا، اور جس شخص کی نیکیوں کا ترازو ہلکا پڑ جائے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلیمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صحیح بخاری 7563 نمبر اور صحیح مسلم 2694 نمبر پر یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں
جو اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں اور میزان عمل میں بہت وزنی ہیں اور زبان پر ادا کرنے میں بڑے ہلکے ہیں۔ پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم۔ تو یہ دو کلمے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میزان عمل میں بہت وزنی ہوں گے۔ اسی طرح سے آپ وہ روایت دیکھیے جسے امام احمد نے اور امام حاکم وغیرہ نے روایت کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے متعلق کہ ایک بار وہ اراکا کے پودے پر، اراکا کے پیڑ پر چڑھے اور وہ دبلے پتلے تھے، ان کے پیروں کی پنڈلیاں دبلی پتلی تھیں۔ جب ہوا چلی تو ان کی پنڈلیاں ہلنے لگیں پتلے ہونے کی وجہ سے۔ لوگوں کو یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مما تضحکون، کس بات پر ہنستے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ پتلی پتلی ٹانگیں، پیر کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسی چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لہما اثقل فی المیزان من احد، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ دونوں پنڈلیاں اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہیں۔ اسے امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے اور امام ذہبی بھی ان کے موافق ہیں۔ جب ہم سارے نصوص کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آخرت کے میزان میں 3 چیزوں کا وزن ہوگا۔ پہلی چیز اعمال ہیں اور دوسری چیز اعمال نامے ہیں اور تیسری چیز صاحب عمل ہے، عامل، اس کو بھی وزن کیا جائے گا۔ اعمال کا جہاں تک مسئلہ ہے تو ان کو جسم کی صورت عطا کر کے میزان میں رکھا جائے گا، جیسا کہ ابھی آپ نے یہ حدیث سنی کہ 2 کلمے اللہ کے میزان میں بہت وزنی ہیں۔ اور جہاں تک اعمال ناموں کی بات ہے تو اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ایک شخص پوری مخلوق کے سامنے لائے گا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر جو تا حد نگاہ پھیلے ہوئے ہوں گے انہیں رکھ دیا جائے گا۔ پھر اس شخص سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں اس لکھے ہوئے اعمال نامے پر انکار ہے؟ کیا اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے غلط ہے؟ ہمارے لکھنے والے فرشتوں نے تم پر کچھ ظلم و زیادتی کی ہے؟ وہ کہے گا یا رب ایسا کچھ نہیں ہے، بالکل صحیح ہے، جو کچھ میں نے کیا وہی اس میں لکھا گیا ہے، یہ میرے جرائم اور گناہوں کی فہرست ہے، ان کی تفصیل ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا تیرے پاس کوئی عذر ہے، تیرے پاس کوئی نیکی ہے؟ وہ شخص حیران و پریشان ہو جائے گا اور پھر کہے گا نہیں یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، آج تجھ پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک کارڈ نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کارڈ کو ایک پلے پہ رکھا جائے گا اور گناہوں کے 99 دفاتر کو دوسرے پلے پہ رکھا جائے گا۔ صورتحال یہ ہوگی کہ یہ سارے دفاتر کا پلہ ہلکا ہو کے اوپر اڑ جائے گا اور اس کارڈ کا پلہ وزنی ہو جائے گا۔
اللہ کے نام کے وزن کی برابری کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ یہ مسند احمد اور سنن ترمذی اور مستدرک حاکم کی روایت ہے۔ سنن ترمذی میں 2639 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہاں اعمال نامے کا وزن ہے، اور تیسری چیز جس کا اس میزان میں وزن ہوگا وہ صاحب عمل ہوگا، جیسا کہ ابھی آپ نے وہ حدیث سنی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے متعلق کہ ان کی پتلی ٹانگوں کا وزن اللہ کے ہاں احد پہاڑ کے برابر ہے، بلکہ احد پہاڑ کے وزن سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ رہا میزان سے متعلق کتاب و سنت میں آئے ہوئے مسائل۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم شفاعت کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔